لمبی واک پہ جانے کو دل کرتا ہے، رنگین سی دنیا دیکھنے کو دل کرتا ہے، بغیر سہارے چلنے کو دل کرتا ہے۔ جب یہ سب کچھ کر نہیں سکتے تو دل رکتا ہے، دل رکتا ہے۔ میرے نزدیک آج جو 3 دسمبر کو جو عالمی مزدوروں کا ایک دن منایا جاتا ہے، تو ہم کو صرف مزدوروں کے لیے ان کی سہولیات کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہم بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں مساجد کے اندر، عدالت کے اندر، دفاتر کے اندر، اور ان کو اتنا ایزی ایکسیسیبل بنا دیں جہاں وہ اپنی ایزی طور پر اپروچ کر سکیں اور اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے ہر جگہ ایکسیسیبل ہو سکے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی آج ہماری عید ہے، معذوری کے ساتھ جو افراد ہیں ان کی عید کا دن ہوتا ہے، یہ اس کو ہم عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ پاکستان میں یہ عید ہماری تھوڑی پھیکی ہے، اس میں وہ چاشنی نہیں ہے، صرف ایک سمبولک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہماری یہاں پر۔ باقی ممالک میں جب یہ منایا جاتا ہے تو اس کی جو اصل روح ہے اس کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ میں ایک بار پھر میں تھوڑا سا ایک بریفلی سہارا کے حوالے سے بتانا چاہوں گا۔ پہلے سہارا سماجی تنظیم کی بنیاد 7 اگست 1996 میں معذوری کے ساتھ جو افراد ہیں ان کی بحالی، علاج، بحالی اور ان کی جو معاشی اور معاشرتی جو بحالی ہے اس کے حوالے سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور اللہ کے کرم سے سہارا نے پھر جو آغاز کیا سہارا سینٹر کا وہ 1997 میں کیا، کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جی علاج کی سہولیات اور باقی سہولیات ان کو دینی ہے۔ تو 1997 میں ہم نے پشاور کے ایک ادارے کے تعاون سے سہارا سینٹر کی بنیاد رکھی۔ ہم نے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر یہاں پر بنایا۔ معذوری کے ساتھ جو افراد تھے، بچیاں تھیں، ان کو ان کی معاشی اس میں معاونت دینے کے لیے ہم نے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر شروع کیا۔ اور پھر ہم نے یہاں پر ایک اسکول شروع کیا۔ معذوری کے ساتھ ایسے بچے جو نارمل اسکولوں میں نہیں جا سکتے تھے ان کو ہم نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ آج کا دن جو ہے یہ پوری دنیا میں عالمی یوم معذوران کے طور پہ منایا جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر شعور و آگاہی پیدا کی جائے اور معذوری کے ساتھ جو افراد ہیں ان کے مسائل کو اجاگر کیا جا سکے اور پھر اس کے حوالے سے ایکشنز لیے جا سکیں۔ دنیا بھر میں تو یہ ہے کہ جب یہ دن منایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ مختلف ایکشنز بھی لیے جاتے ہیں جو معذوری کے ساتھ افراد ہیں۔ یہ دن 1992 سے اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تھی، اس کے تحت پھر یہ منایا جانے لگا اور آج تک یہ منایا جا رہا ہے۔ اور سہارا 1996 میں جب اپنی بنیاد رکھی تو اس دن سے یہ دن مناتا آ رہا ہے۔ اس بار ہمارے پاس تھوڑا ریسورسز کی بھی مسئلے تھے، باقی بھی ایشوز تھے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ شاید ہم نہ مناتے اس کو، مگر پھر دوستوں کی ہمت افزائی اور کچھ چیزوں کو ہم نے دیکھتے ہوئے کہ یار سال میں ایک دن یہ آتا ہے، اگر اس کو ہم نہیں منائیں گے تو شاید پورا سال ہمیں ایک افسوس رہے گا، تو ہم نے منا ڈالا۔ ابھی ایک جملہ بولا کہ ہم کو کس کے غم نے مارا، ہم کو کس کے غم نے مارا، بتا دیں یا رہنے دیں۔ تو مختلف باتیں ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کیا پورا پاکستان، ایسے معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو کسی طرح سے بھی ہمارے لیے قابل فخر نہیں ہوتے۔ میں اب ایک چھوٹا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک کمپلیکس بننے والا تھا، اور وہ کمپلیکس جو ہے معذوروں کے لیے وہ بال بچ گیا۔ اب یہ بال بچ اس لیے گیا کہ وسائل کی کمی، ایک درد دل رکھنے والا شخص جو کہ یہاں پہ معذوروں کے لیے ایک کمپلیکس، بہت اچھا کمپلیکس جس میں تمام تر سہولیات ہوتی، اور وہ ایک آگہی کا اور ریمیڈی کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی معذور کو، کسی شخص کو سہولت ملے اور سہولت کے ساتھ علاج ملے، تو یہ ریمیڈی بھی ہو جاتی ہے اور سہولت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کا ایک
साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा था चश्मा रोड पे, एक दर्द दिल रखने वाले ने ज़मीन अलॉट की, मगर सोसाइटी उसको अमली जामा ना पहना सकी। ज़मीन मुयस्सर थी, वसाइल और सोच नज़रिया भी मौजूद था, ख्वाहिश भी मौजूद थी, मगर सोसाइटी उस चीज़ को लेकर ना चल सकी। डिप्टी कमिश्नर हो गए, कमिश्नर हो गए, यहाँ के MPs हो गए, MNAs हो गए, तमाम तक ये मैसेज पहुँचा कि डेरा इस्माइल खान में एक कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, मगर वो अब बात ये है कि वहाँ पे एक कारोबारी मरकज़ बनने जा रहा है। अगर आप चश्मा रोड पे आप जाएं तो वहाँ पे मार्केट बन रही है। किसी ज़माने में किसी बंदे ने कहा था कि जिन सोसाइटीज़ में या जिन मुआशरों में यूनिवर्सिटियाँ बनती हैं तो वहाँ पे तमाम तर सहूलियात होती हैं और वहाँ पे हम उनके मकरूज़ होते हैं, उनके कर्ज़ लेने जाते हैं। और हमारे मुल्क में या तो तफरीगाहें कुछ बन जाती हैं, कुछ मकबरे बन जाते हैं, कुछ दरबार बन जाते हैं, यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनती। तो ये वो तमाम तर दुख है कि जिसके बारे में हम कहते हैं कि हमको किसके गम ने मारा, रहने दें या कहने दें, अब ये अब तक तय नहीं हो सका। बन्नू तक के लोग यहाँ आते हैं, आपके ज़ोक तक के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं। पहले बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे क्योंकि यहाँ पर सहूलियात होती थी, और जब से इस बिल्डिंग में आए तो वो सहूलियात उस तरह नहीं है। तो आपको कहीं भी इस पूरे खित्ते में माजूरी के साथ अफराद के लिए कोई ऐसा इदारा नहीं मिलेगा जो माजूरों की बहाली के लिए, उनकी मदद और मावनत के लिए कोई काम कर रहा हो। ये मेरी एक लिखी हुई नज़म है अपने स्पेशल भाइयों के जो मसाइल होते हैं, उनको जो दरपेश मसाइल होते हैं सोसाइटी में। इस नज़म का उन्वान है दिल दुखता है। जब हम जैसे माजूरों को, चांद से राज दुलारों को, मासूम सी प्यारी हूरों को घर से बाहर जाना हो, जॉब तलाश करनी हो, तालीम का हासिल करना हो, तो लोग बेचारा कहते हैं, किस्मत का मारा कहते हैं, दिल दुखता है। जब पेरेंट्स बोझ समझते हों, हमें बेमोल समझते हों, तुम पैदा ही क्यों हुए थे, ना काम के हो ना काज के हो, दुश्मन सिर्फ अनाज के हो, दिल दुखता है। जब बात हुकूमत पर आए, कोटा है हमारा 2%, मुश्किलात हमारी 100%, दिल दुखता है। लंबी वाक पे जाने को दिल करता है, रंगीन सी दुनिया देखने को दिल करता है, हाइकिंग करने को दिल करता है, बग़ैर सहारे चलने को दिल करता है, गाड़ी चलाने को दिल करता है। जब ये सब कुछ कर नहीं सकते तो दिल दुखता है, दिल दुखता है।